الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیں اور پہلے سے آگے بھی تشریف لے آئیں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. درود شریف بھی پڑھتے آئیں اور آگے بھی بڑھتے آئیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی حافظ منیر احمد صاحب سے درخواست ہے کہ یہاں اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہم اپنے محترم مکرم ماموں سید سجاد حیدر شاہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. سامعین محترم، حاضرین مکرم، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. آپ حضرات کے سامنے خطبہ اپنے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خطابات فرمائیں گے، ثناخوان ثناخوانی کریں گے. میں بھی اپنا نام لکھوانے کے لیے، درج کروانے کے لیے اور روضہ رسول پہ حاضری لگوانے کے لیے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آپ میں سے بہت سارے حضرات اس وقت موجود ہوں گے کہ جس وقت اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے تو اس آغاز میں کچھ معصوم بچوں نے بھی اپنے طور پہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے. تو جب میں اندر بیٹھا ان بچوں کی تقاریر یا ثناخوانی سن رہا تھا تو میرے سامنے دور نبوت کا ایک معصوم بچہ آ گیا. ہوا اس طرح، واقعہ یہ ہے کہ ایک تقریباً 12 سال کا بچہ ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے پہاڑوں کو اور پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. یکدم وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی سامنے آ گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
اس معصوم بچے سے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ کچھ کافر لوگ آپ کی ذات گرامی کو، آپ کی ذات اقدس کو کہیں لے کر گئے ہیں، تو جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا ہے تو اسی وقت سے میں نے تلوار اٹھائی ہے اور آپ کو ان کافروں سے لینے کے لیے میں اکیلا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور پوچھا بیٹا اگر وہ مجھے لے جاتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اس معصوم بچے جس کی عمر کتابوں کے اندر 12 سال لکھی ہے، میں ان کا نام بھی بتاتا ہوں کہ دنیا آج اس بچے کو کس نام سے جانتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا اگر وہ مجھے لے جاتے تو آپ کیا کرتے؟ تو اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی کافر آپ کو ہاتھ بھی لگاتا یا آپ کی طرف بری نگاہ اٹھاتا تو میں کافروں کے اتنے قتل کر دیتا کہ مکہ کی زمین کے اوپر ان کافروں کا خون، ان کافروں کے خون کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ اس عظیم جذبے کو اللہ کے نبی نے بھی دیکھا، رب العالمین نے بھی دیکھا۔ رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کی محبت جوش میں آئی ہے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہے، جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب پیغمبر سے جا کر کہہ دو کہ اس معصوم بچے کی ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اب قیامت کی صبح تک جتنی بھی تلواریں حق کے لیے اٹھتی رہیں گی ان تلواروں کا ثواب اس معصوم بچے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اب وہ کون ہے؟ دنیا انہیں کس نام سے جانتی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھلاؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر میری محبت کو بٹھاؤ، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر میری محبت کو موجزن کرو۔ وہ بچہ کون ہے؟ دنیا آج اسے کس نام اور کس مقام اور کس شان سے جانتی ہے؟ وہ ہیں حضرت عشرہ مبشرہ میں شامل نام، مسجد کے محرابوں پہ بھی چمکتا دمکتا نام، ممبروں اور محراب میں بھی بلند ہوتا وہ نام ہے حضرت زبیر ابن العوام کا۔ اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ کہ اس بچے کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کر دیا ہے کہ قیامت تک حق کے لیے جتنی بھی تلواریں اٹھیں گی ان تلواروں کے حصہ، ان تلواروں کا ثواب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ عشق ہر مسلمان کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس وقت تک تم کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے چاہے جتنی عبادت ہے، ریاضت ہے، عشق رسول اور محبت رسول اگر نہیں ہے تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہوگی تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں
اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پئیں گے انشاءاللہ۔ یہ محبت ہر ایک کے اندر ہو۔ ہمارے اکابر میں حکیم الامت حضرت علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، محبت کا، عشق رسول کے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، محبتوں کے بڑے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، لیکن حضرت تھانوی نے جو یہ واقعہ لکھا ہے کمال کر دیا ہے۔ پاکستان کے ایک شہر ہے جس کا نام پشاور ہے، وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا حافظ محمد عظیم رحمت اللہ علیہ۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ان کے پوتے حضرت عظیم رحمہ اللہ کے پوتے دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے آئے تھے کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جس کو بھی پتہ چلتا تھا کہ حافظ عظیم کا پوتا ہے، سارے لوگ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ایک رات وہ درود بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات انہیں خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، اور زیارت جب ہوئی ہے، اس خواب کے اندر حافظ عظیم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی سے صرف ایک درخواست کی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی یہ درخواست آج تک کسی نے نہیں کی جو انہوں نے اس پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی سے درخواست کی ہے، عرض کی ہے۔ کیا عرض کی؟ کیا درخواست کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے خواب کے اندر اپنا دیدار کروایا ہے، اپنی زیارت کروائی ہے، اب ایک مہربانی اور بھی فرما دیجئے کہ جب اب ان آنکھوں نے خواب کے عالم میں آپ کا دیدار کر لیا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اب یہ آنکھیں کسی اور کو نہ دیکھیں، میں نبی نہ ہو کر ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، حسین و جمیل چہرہ دیکھا ہے، یہ کوئی عام چہرہ نہیں، یہ کوئی عام ہستی نہیں، جن کا حسن اللہ اکبر آپ کے اس چاند اور سورج اور ستاروں سے بھی زیادہ تھا۔ یہی تو وجہ ہے، ہمارا ایک عزیز ابھی تقریر کر رہا تھا، اما عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کر رہا تھا، سوئی گم ہو جاتی ہے، مل نہیں رہی، اور ڈھونڈ رہی ہے، اور ہے کسی اپنی نہیں ہے، کسی کی ہے، واپس کرنی ہے اور کام کے لیے لی ہوئی ہے، تلاش کر رہی ہے، نہیں مل رہی، فرماتی ہیں اتنی ہی دیر میں، تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے نبی نے حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھولا ہے، اور آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے اتنا نور نکلا ہے کہ وہ حجرہ روشن بھی ہو گیا ہے، اور اماں فرماتی ہیں کہ میں نے سوئی جیسی باریک چیز کو تلاش بھی کر لیا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، رات کا ٹائم اگر ہوتا تھا، اور ایک وقت بھی آیا ہے کہ جب مسجد نبوی میں پہلے کو چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، سب سے پہلا جو چراغ جلایا ہے دنیا آج اسے کن ناموں سے جانتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں آل اصحاب کے تذکرے پڑھا کرو، شوق سے سنا کرو، ان کے ناموں کو یاد کیا کرو، ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلا چراغ کس نے جلایا ہے؟ مسجد نبوی شریف کو سب سے پہلے روشن کس نے کیا ہے؟ تمیم داری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت تمیم داری نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلایا ہے، اور آپ علیہ السلام اس چمکتے اور دمکتے چراغ کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے، پوچھا کس نے چراغ جلایا ہے؟ کہا جی تمیم داری نے جلایا ہے۔ سنیے اللہ کے نبی نے ان کے لیے کیا جذبات کا اظہار فرمایا تھا، کیا محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ فرمایا تمیم داری ادھر آؤ میرے پاس، میری 4 بیٹیاں تھیں جن کا میں نے نکاح کر دیا ہے، سنو اگر میری کوئی ایک بیٹی بھی بیٹھی ہوتی میں تیرے عمل سے اتنا خوش اور راضی ہوا ہوں کہ اپنی وہ بیٹی اس چراغ جلانے کی خوشی میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔
اس سے پہلے چراغ نہیں تھا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام جب مسکرایا کرتے تھے، دندان مبارک سے اتنا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی روشن ہو جایا کرتی تھی. حافظ عظیم رحمہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا، اب صرف آپ کو ہی دیکھنا ہے. ساری زندگی اور وہ ان کی دعا اور التجا قبول ہوئی. جب حافظ عظیم پشاوری رحمہ اللہ صبح کو اٹھے ہیں، نبینا ہو چکے تھے، ساری زندگی عشق رسول میں نبینا ہو کے گزار دی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے انہیں یہ مقام اور ان کی حس کو ایسا تیز کر دیا تھا کہ اگر کوئی 10 سال کے بعد بھی ان سے آ کر مصافحہ کرتا تھا تو فوراً پہچان جایا کرتے تھے کہ تو فلاں ہے. لینیں تو جڑی ہوئی تھی، بظاہر اگرچہ آنکھیں ختم ہو گئی تھیں عشق رسول میں، لیکن محبت ایسی موجزن ہو چکی تھی، عشق ایسا موجزن ہو چکا تھا کہ باطنی آنکھیں کھل گئی تھی. کوئی بھی مصافحہ کرتا صرف ہاتھوں کے لگنے سے پہچان جایا کرتے تھے کہ تو فلاں بندہ. اللہ ہمارے اندر بھی وہ عشق، وہ محبت، وہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، اور وہ چیز ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے. اسی کے ساتھ ہی جو وقت ملا تھا اسی میں اپنی بات کو مکمل کیا ہے. اللہ اس گفتگو کو قبول فرمائے. ان باتوں میں ہمارے اندر بھی عمل کی جو دولت ہے ہمیں اللہ وہ نصیب فرما دے، اور اپنے بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، مرد و خواتین کے اندر عشق رسول اور محبت رسول اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.